ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الروم آیت نمبر 28. ضرب لکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، حل لکم مما ملکت کیا تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کچھ شریک ہے، فیما اس میں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، فانتم تو تم فیہ اس میں سواء برابر ہو، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم مانند ڈرنے تمہارے انفسکم اپنے نفسوں سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو شرک تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. اللہ نے تمہیں مال دیا، رزق دیا، دولت دی، اسٹیٹس دیا اور نعمتوں سے نوازا. اب یہاں پہ تمہارے جو دائیں ہاتھ یعنی تمہارے جو سلیوز ہیں، ٹھیک ہے، کیا تمہیں جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہے، تمہارا مال، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا نعمتیں، تمہارا رزق، تمہاری دولت، کیا تمہارے جو غلام ہیں، سلیوز ہیں، ان کے ساتھ تم کیا جو ہے یہ ساری چیزیں ایکولی شیئر کرو گے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ بناؤ گے؟ کیا تم اپنا جو بھی ہے ان کو دو گے یا ان کے ساتھ آدھا آدھا کر لو گے؟ تو ایسے نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو کیسے شریک بنا سکتے ہو؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ ہی از دا اونلی کریٹر. کریشنز کو تم اللہ کے برابر کیسے کر سکتے ہو؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے رزق فلاں کی وجہ سے ملا، مجھے علم فلاں کی وجہ سے ملا، فلاں کی وجہ سے اولاد عطا ہوئی؟ یہ کام کیسے کر سکتے ہو جب تم اپنا مال، اپنی چیزیں، اپنی نعمتیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ اور یہاں پہ کیا ہے، اور تم ڈرتے ہو مانند ڈرنے تمہارے اپنے نفسوں سے، یعنی تم اپنے سلیوز کو، اپنے غلاموں کو، اپنا مال، اپنا یہ سب کچھ دینے سے ڈرتے ہو نا. ڈرتے ہو کہ اگر تم ان کو دے دو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کے پاورز کیسے دے سکتے ہو؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر رکھتے ہیں آیات، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہو. بل اتبع الذین، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. یہاں پہ ظلم کیا یعنی شرک کیا، اہواءہم اپنی خواہشات، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا وہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی بنا علم کے، بنا جانتے ہوئے. اب آپ دیکھیں بغیر علم کے کتنی چیزیں کی جاتی ہے، تو بغیر علم کے جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے شرک، بدعت، غلو، اور ناٹ اونلی شرک، بدعت، غلو، ہماری دین جو ہے نا بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ماڈریٹ ریلیجن ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بھی دین میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کسی کے سامنے، یعنی کسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ ہمارے
لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو بغیر علم کے ہے، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ صحیح قرآن اور صحیح جو ہے حدیث کے علم کے اس میں ہونا چاہیے، روشنی میں ہونا چاہیے۔ تو بغیر علم کے کوئی بھی دین کے اوپر بات کرنا، بغیر علم کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر بات کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے وہ جو ہے ایکسٹریمزم ہو، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ تو سب سے بڑی بری اور سب سے بڑا جھوٹ بات ہے۔ فمن یہدی، تو کون ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ، جن کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ۔ اب جس طرح ہم دیکھیں پچھلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، تو جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ جب انسان اپنے لیے گمراہی چوز کرتا ہے، جب انسان جو ہے غلط پہ غلط، غلط پہ غلط، غلط پہ غلط کرتا رہتا ہے اور اپنی حق، اپنی سچائی پر نہیں جم کر رہتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ کیونکہ انسان گمراہی چوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جائے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ جائے، کوئی اس کو بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کوئی اس کا مددگار ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَأَقِمْ، پس قائم رکھو، وجہک، اپنے چہرے کو، یہاں پر اپنے چہرے کو یعنی اپنے اٹینشن کو، اپنا توجہ رکھو، لِلدِّینِ، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر۔ حنیف یعنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جانا، تو ساری بری چیزوں کو چھوڑ کر دین کی طرف ہو جاؤ۔ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت ہے، التی، وہ جو، فطر الناس، اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہا، اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین کی فطرت پر، توحید کی فطرت پر، اچھائی پر جو ہے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پھر گمراہی اپنے لیے چوز کر لیتا ہے۔ لا تبدیل، نہیں تبدیلی یا بدلنا، لی خلق اللہ، اللہ کی ساخت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ساخت کے لیے تبدیلی نہیں ہے، یعنی انسان کو توحید کی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیے جس کے پاس قرآن نہیں پہنچتی وہ بھی اپنے خدا کی تلاش میں رہتا ہے، وہ بھی اپنے رب کی تلاش میں رہتا ہے، تو چینج نہیں ہے۔ تو ان اسلام جو فطرت ہے، اٹ انکلیوڈس، اب یہاں پر ایک تو فطرت ہے، تو فطرت میں تم جو ہے، فطرت سے تم اپنے آپ کو ڈیویٹ کر کے شرک پہ ڈالتے ہو، یہ ہے۔ دوسری چیز، اٹ آلسو انکلیوڈز، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت۔ اس جو ہے یہ چھوٹی سی آیت اور کچھ ورڈز لگ رہے ہیں لیکن بہت ہی کمپریہنسو ورڈز ہے، اس میں بہت واسٹ میننگ ہے۔ جیسے اللہ کی ساخت یعنی فزیکل جو اللہ تعالیٰ نے باڈی بنائی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے نہیں کرنا، جیسے اپنے کیا کہتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم لے چکے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریٹڈ باڈی ہے اس میں چینجز نہیں کرنا ہے، جیسے آئی بروز شیپ کرنا، داڑھی منڈوا لینا، اور ایک مرد کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بالکل کلین شیو کر کے جو ہے داڑھی منڈوا لینا، یا ٹیٹوز بنوانا، دانت میں جو ہے اسپیسز جو ہے کرنا، یا کوئی ایسی چیزیں کرنا، آلٹریشنز جو اپنی باڈی میں ہے وچ از ناٹ ریکوائرڈ۔ ہیلتھ ایشو پہ ایکسیڈنٹ ہو وہ الگ چیز ہے، جیسے ٹیوبیکٹمی ہے، ویسیکٹمی ہے، تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فزیکل باڈی میں پرماننٹ چینجز وین ناٹ ریکوائرڈ جو ہے نہیں کرنا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یعنی بالکل سیدھا دین ہے، درست ہے۔ قیم میں جو ہے قائم، سیدھا اور زندہ، یہ تینوں چیزوں کے معنی آئیں گے۔ تو یہی قائم ہے، یہی حق ہے، یہی درست ہے، یہی زندہ ہے، یہی ایگزسٹنگ ہے، یہی ریئل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلے عبادت کرنا۔ اور جو میں نے کہا یہاں پر آیت میں آیا ہے فطرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت، تو انسان کو جو ہے نا فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ سورہ اعراف میں عہد الست کا ہم کافی جو ہے ڈیٹیل میں لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ توحید کا سیڈ جو ہے ہر ایک انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر ایک بچے کو فطرت کے اوپر پیدا کیا، لیکن اس کے فادرز اینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کے دل میں جو ہے توحید کی سیڈ ہوتی ہے۔ ولیکن اکثر، لیکن اکثر الناسی، لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ the only real دین، the only درست دین، the only قائم دین جو ہے دین اسلام، جو اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلی عبادت کی طرف ہم کو بلاتے ہیں۔ مریبینہ، رجوع کرتے ہوئے، الہی، اس کی طرف،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کیسا ہوتا ہے؟ توبہ سے رجوع کرنا، اخلاص سے رجوع کرنا، احکامات کے اوپر عمل کرنا، محکمات سے بچنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، واتقوہ اور ڈرو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور تقویٰ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ ساری چیزیں آئیں گی. واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز. تو نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ من المشرکین مشرکین میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے نا، اور دین اسلام ہی اکیلا درست دین ہے. تو اب یہ درست دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا توبہ، اخلاص اور عمل سے، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، پھر نماز قائم کرنا اور کبھی بھی شرک نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کبھی کبھی بھی تم مشرکین میں سے مت ہونا. من الذین فرقوا، اب مشرکین نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے الگ کر لیا دینہم اپنا دین، وکانوا شیعا اور ہو گئے گروہ گروہ. اب آپ دیکھیے دین ایک ہی تھا. جو مشرک ہے ان کا اگر ہم سورس دیکھیں یا وہ کہاں سے آئے ہیں، بیسیکلی وہ تو انبیاء اکرام کی ہی قوم تھی. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے تھے نا، اسی کے اوپر جو ہے خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن ہوا. اسماعیل علیہ السلام کا سارا کچھ ہم کو پتہ ہے. لیکن دھیرے 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 ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے تعلیمات سے وہ جو ہے ڈیویٹ ہو گئے اور پھر جو ہے مشرک بن گئے. اسی طرح یہودی ہے، نصرانی ہے، سب انبیاء اکرام یا پھر کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول کی قوم اگر دیکھیں، سب رسول تو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے. ہے تو ایک ہی تھی، لیکن وہ کیا کیا؟ پھر اپنا دین الگ کر لیا. یعنی توحید کی جو روٹ تھی اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہ گروہ میں جو ہے کیا ہے بٹ گئے. کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فریحون، وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں سچ ہوں، میں صحیح ہوں. اب یہاں پر دیکھیے ایک اتنا سوچنے والی بات ہے کہ جو ان لوگوں نے کیا مسلمانوں نے بھی پھر وہی کیا. نام سے تو کہے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر اس کے اندر اتنے فرقے اور اپنے فرقے کو جو ہے صحیح سمجھتے اور خوش ہوتے ہیں کہ میرا فرقہ صحیح ہے، اور دوسروں کو جو ہے غلط کا، ڈیوینٹ کا جو ہے لیبل بھی لگاتے ہیں. کیا ہم وہی نہیں کر رہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم صحیح ہے، میری ہدایت صحیح ہے، میں جو سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو فالو کرتی ہوں یا فالو کرتا ہوں وہ صحیح ہے. وَإِذَا مَسَّ، اور جب چھو جاتی ہے، یعنی ٹچ کرتی ہے، چھو یعنی ٹچ کرتی ہے، پہنچتی ہے، الناسا لوگوں کو، در کوئی تکلیف، دعا وہ پکارتا ہے، ربہم اپنے رب کو، منیبین رجوع کرتے ہیں، الہی اس کی طرف، ثم پھر، اذا جب، اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو، منہ اس سے، رحمت الرحمت، اذا فریق جب ایک گروہ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. یہ ایگزامپل پہلے بھی لیے تھے، دیکھیے وہ کشتی والا ایگزامپل، جب طوفان ہوتا ہے کشتی میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر جب زمین کے اوپر آتے ہیں پھر شرک کرنے لگتے ہیں. تو یہی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پلٹتے ہو، جب مشکل چلی جاتی ہے پھر شرک میں پڑ جاتے ہو. یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں سمجھیں، جب کوئی مشکل پریشانی ہمارے اس میں آتی ہے، اگر اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کا ایگزام ہو تو خوب نمازیں، خوب تہجد، خوب یہ خوب وہ، لیکن اس کے بعد جب ایگزام ختم ہو جاتا ہے، لاسٹ ایگزام کے دن جو ہے ساری نمازیں گول، یا پھر رزلٹ آنے کے بعد ساری نمازیں گول، اس کے بعد جو ہے پارٹی شارٹی، ناچ گانا، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں رہتی. تو اسی طرح جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ڈاکٹر سب کچھ جواب دیتے ہیں تو پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف، نمازوں میں کثرت، اس میں کثرت. ونس وہ تکلیف چلی جاتی ہے پھر اپنی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہاں پر جب تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، یعنی انسان کی فطرت کی آواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم کو تکلیف سے اللہ کے سوائے کوئی اور بچا ہی نہیں سکتا. تو جب وہ فطرت کی آواز تمہیں کہتی ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی اور بچا ہی نہیں سکتا، تو پھر تم نارمل ٹائم پہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ اللہ کے سوائے تمہیں کوئی اور نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، اس پر تم کیوں توکل نہیں کرتے؟ پھر کیوں تم انسان، بت، ستارے، ان سب کے اوپر بھروسہ کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی رات جب بارش ہوئی تو صبح اٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے
تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کو میرے بندوں میں سے کوئی مومن رہا اور کوئی کافر، جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ مومن ہے اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے کے نکلنے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ میرا منکر ہے اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی ایسے باتیں ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے کہتے ہو فلاں تارا نکلنے کی وجہ سے ہوا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا، فلاں اس کی وجہ سے ہوا، فلاں اس کی وجہ سے ہوا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں، جیسے چپل الٹی رکھنے کی وجہ سے ہوا، اس نے چھینکنے کی وجہ سے ہوا، وہ دودھ کے ابال کی وجہ سے ہوا، تو یہ ساری چیزیں بھی شرک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی اللہ اوپر سے رحمت برساتا ہے، یعنی بارش، انسانوں کو ایک کا ایک گروہ اللہ کی رحمت کا منکر ہو جاتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ کہتا ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں فلاں اس کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ہمارے ساتھ اچھائی یا برائی ہوتی ہے تو کیا ہم بالکل یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں، یا پھر کسی کو سورس یا کسی کو بلیم کرتے ہیں؟ حدیث ہے کھانے والا شکر گزار از لائک روزہ رہنے والا روزے دار۔ تو کھانا کھا کے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ یہ رزق مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ بھی جو ہے عبادت ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہو، یا پھر ایک چھوٹی سی بات میں یہ بتانا چاہوں گی کہ انسان کا بھی احسان ماننا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے، کبھی کبھی سورس جو ہے بناتا ہے، تو انسان کا احسان ماننا چاہیے کہ فلاں انسان کی وجہ سے، یا فلاں انسان میرے لیے سورس بنا تھا، اس کی وجہ سے مجھ تک یہ پہنچا، لیکن مین سورس اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیں کبھی بھی جو ہے بھولنا نہیں چاہیے۔ تو ہمیشہ ہر نعمت کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما آتیناہم، ساتھ اس کے جو عطا کیا ہم نے ان کو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے نعمتوں کا سورس بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناشکری جو ہے کرتے ہیں، فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نعمتیں ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم اس کا جو ہے کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہو، تو فائدہ اٹھا لو، تھوڑی دن فائدہ اٹھا لو، یعنی جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، ام انزلنا، یا اتاری ہم نے، علیہم ان پر، سلطانن، ایک دلیل، یعنی کیا ان کے پاس یہ شرک کرنے کا کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے؟ فہو یتکلم، تو وہ بیان کرتی ہے، بما کانوا، اس کو جو تھے وہ بھی یشرکون، ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں یا جو تم شرک کرتے ہو اس کا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ بیان کرتی ہے، یعنی وہ کنونس کر سکتی ہے تمہاری دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، اس کو جو تھے وہ ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے، یعنی تم جو کہتے ہو کہ فلاں فلاں کی وجہ سے تمہیں جو ہے نعمتیں ملی، یا تمہاری دعائیں قبول ہوئی، چاہے وہ بت ہو، سورج ہو، گائے ہو، سانپ ہو، خواجہ ہو، علی ہو، رسول ہو، تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ دے آر ڈوئنگ اینی تھنگ گڈ وتھ یو، دے آر گیونگ یو اینی تھنگ؟ وَإِذَا أَذَقْنَا، اور جب چکھاتے ہیں ہم، النَّاسَ، لوگوں کو، رحمتاً، رحمت، یعنی جب رحمت ملتی ہے، فرحوا، خوش ہو جاتے ہیں، یعنی اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بہا، ساتھ اس کے، یعنی نعمت سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور جب پہنچتی ہے ان کو، سیئۃ، کوئی مصیبت، بما قدمت، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، اب بوجہ اس کے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہاں پر نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ اور جب چکھاتے یعنی چکھنا، یعنی انسان جب ایکسپیرینس کرتا ہے کوئی رحمت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں نعمتوں سے۔ اب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بوجہ اس کی جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی رحمت اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی انسان کو چھوتی ہے تو وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اذا ہم یقنطون، جب وہ مایوس ہونے لگتا ہے، یعنی شدید مایوسی جو ہے اس کے اوپر چھا جاتی ہے جب یہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تکلیف جو ہے کیا ہے، انسان جب برا کام کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جیسے آپ بلڈنگ کے اوپر جائیں گے، کود جائیں گے، آپ کی ہڈیاں ٹوٹیں گے، آپ کو مار لگے گا، یا شاید آپ مر بھی جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو عمل ہے اس کا کانسیکوینس ہے کہ برائی چھوٹی ہے، اور جب برائی چھوٹی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے،
وہ دیکھیے ایک انسان ہے زندگی بھر اچھا تھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، صحت اچھی تھی، ایک آفٹر سرٹن ٹائم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ زندگی بھر کی جو ہے اچھی زندگی گزارا تھا، وہ اچھی صحت تھی، اس کے اوپر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، نہ وہ یاد کرتا ہے، بلکہ شدید مایوس جو ہے اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اولم یرو ان اللہ یبسط، کیا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے الرزق، رزق لمن یشاء، جن کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتے ہیں، جس کو چاہے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی اتنا بیوقوف ہوتا ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، کچھ ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا ہے، کچھ اسکل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ خوب عطا کر دیتے ہیں اس کو۔ کبھی کبھی خوب ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، اسکلڈ ہوتا ہے، اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، ڈگری بھی ہوتی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر رزق میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، مال بھی آئے گا، کھانا بھی آئے گا، علم بھی آئے گا، اسکلز بھی آئیں گی، نعمتیں بھی آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کیا؟ یہ عطا کرنے والے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، تم اپنی جو ہے کوئی بڑائی کی وجہ سے یہ سب حاصل نہیں کر رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، رائٹ؟ فآتی ذی القربیٰ، تو دو قرابت داروں کو، اور قرابت داروں میں کون آئیں گے؟ سب سے پہلے والدین، پھر اس کے بعد اپنے کلوز ریلیٹیوز، بھائی بہن، رشتہ دار، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے سے دیکھنا ہے، دادا دادی، پھر بچے اولادیں، پوتا پوتی، ادھر سے بھائی بہن کے بچے، بھتیجے بھانجیاں، تو یہ سارے، تو دو قرابت داروں کو حق حق اس کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے تو قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ تو ہمارے مال میں اور ہماری تمام نعمتوں میں، اٹس ناٹ اونلی منی، آپ کے پاس کوئی اچھی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، گھر میں سامان ہے، سب پہ اپنے قرابت داروں کا حق ہے، تو ان کو بھی اپنے نعمتوں سے کیا کرو؟ فائدہ اٹھانے دو۔ پھر والمسکینہ، اس کے بعد مسکین، مسکین کون ہے؟ جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتا، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ تو مسافر اگر بہت ہی اپنی کنٹری میں مالدار بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی عطا کرنا ہے۔ ذالک خیر، یہ بات بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون، جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ اللہ ایکچولی چہرہ ہے نا، تو اس میں اٹینشن، توجہ، اللہ تعالیٰ کا یہ سب چیزیں آئیں گے، یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو اپنے قرابت داروں کے ساتھ شیئر کرو، اس میں سے جو ہے مسکینوں کا اور مسافروں کا جو ہے حق دو، تو اس سے تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں ہم کو دے اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ سکسیسفل ہے۔ ڈو یو وانٹ سکسیس فار دنیا اینڈ آخرہ؟ تو پھر اسپینڈ، وما آتیتم، اور جو بھی دو تم، مر ربن، سود میں سے، لیر بوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو، پس نہیں وہ بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یہ پتہ ہے ہم کو، سود ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے، سود لینا دینا حرام ہے، سود لیتے ہو تو کبھی بھی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، سود کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ وما آتے تم، اور جو دیا تم نے، من زکوٰۃ، ان زکوٰۃ میں سے، تریدون، تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ وہی بڑھانے والے ہیں، یعنی زیادہ کرنے والے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اجر بھی ملتا ہے اور برکت بھی اس میں ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیے کئی جگہ آتا ہے کہ ایک کھجور کا جو ہے اجر اتنا بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، تو ربا سے مراد گفٹ ہے، اور کوئی گفٹ دے کر جو ہے تم مدد یا فائدہ ایکسپیکٹ کرتے ہو، یعنی کوئی جس طرح رشوت۔ تو کہیں کہیں ایکسپلینیشنز میں، یہ آیت کی ایکسپلینیشنز میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں کیونکہ یہ مکی صورت ہے، ربا سے جو ہے مطلب رشوت دینا ہے، اور زکوٰۃ کیونکہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، اٹ مین صدقہ، تحفے دیے جا سکتے ہیں، گفٹس دیے جا سکتے ہیں، لیکن رشوت کی طور پہ اپنا کوئی کام کروانے کے لیے یہ حرام ہے۔ اظہار محبت کے لیے تحفے دیے جا سکتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ ریٹرنز ایکسپیکٹ کرنا، اکثر جو ہے ارے ہم ان کو ایک گفٹ دیے، وہ ہم کو گفٹ نہیں دیے، ہم مہنگا گفٹ دیے، وہ سستا گفٹ دیے، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر رشوت کی طور پہ کبھی گفٹ
کسی کو دے کر اپنا کام کروانا یہ بھی غلط ہے. ہاں اگر کوئی ہمارا کوئی کام کیے ہم خوش ہو کر ان کو گفٹ دے رہے ہیں وہ الگ ہے, کام ہونے کے بعد ہم ان کو پیمنٹ کر دیے سب کچھ, بٹ ہی ڈیڈ اٹ ویری ونڈرفلی, ہم اس کو پھر گفٹ دے رہے ہیں تو دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن اپنا کام کروانے کے لیے رشوت کے طور پر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایکسپلینیشنز تفاصیر میں آتے ہیں, بٹ the most correct opinion is riba only in this ayat and zakat is zakat only in this ayat, کیونکہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کے لیے بھی سود حرام تھا اور ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی. تو ہمارے اوپر بھی جو ہے ایون اف اٹ واز ناٹ فرض, ایون اف اٹ واز مکی آیت, تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ اور ربا کا کانسیپٹ مسلمانوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ تھی حرمت سے پہلے, یعنی ربا کی حرمت سے پہلے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے بھی. تو یہ ایکسپلینیشن تفاصیر میں دی گئی ہے, اس لیے I'm telling you this, but the most correct opinion is riba only, zakat is zakat only. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہے اور ربا میں انوالو ہونے والوں کے مال میں کوئی برکت نہیں رہتی. اللہ الذی خلقکم, وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو, ثم رزقکم, پھر اس نے رزق دیا تم کو. اب رزق دیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پیدا کیا تم کو, پھر رزق بھی دیا تم کو, ثم یمیتکم, پھر وہ موت دے گا تم کو, ثم یحییکم, پھر وہ زندہ کرے گا. یس اور نو. تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یس وہ رزق دیتا ہے. رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کیا کوئی گورنمنٹ لا کے دیتی ہے, کوئی باپ دادا لا کے دیتے ہیں؟ نو. ویئر از دا سورس فرام ویئر یو آر گیٹنگ فوڈ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوئی نہیں. پھر وہ موت دے گا, زندگی اللہ نے دی, موت اللہ, پھر وہ زندہ کرے. یس, کیا یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ ہماری زندگی, ہمارا موت, ہمارا اٹھنا, ہمارا کھڑا ہونا, ہمارا جانا, یہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. حل من شرکائکم, کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی, من یفعل, جو کرے, من ذالکم, اس میں سے, من شیئن, کوئی چیز. جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اوپر, زندہ کرنا, موت دینا, رزق دینا, دوبارہ کھڑا کرنا, تمہارے شریکوں میں سے تمہارا جھاڑ, تمہارا پہاڑ, تمہارا سورج, تمہارا چاند, کیا اس میں سے کچھ کر سکتا ہے؟ سبحانہ, پاک ہے وہ. اللہ تعالیٰ will do it without anybody's help, اکیلے, only. وتعالی, اور بلند ہے, اما یشرکون, اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ظہر, ظاہر ہوا, الفساد, فساد, فی البر, خشکی میں, والبحر, اور سمندر میں, بما کسبت, بوجہ اس کے جو کمائی کی, ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں. فساد, ہر طرح کا ڈس آرڈر خشکی اور سمندر میں. کیا کیا فساد انسان نے کیا, جنگیں ہوئی, ہو رہی ہے, ریاٹس ہو رہے ہیں, ڈس آرڈرز, انوائرمنٹل پلیوشن, نیوکلیر ویسٹ, آپ دیکھیے پلیوٹن, یہ جو انوائرمنٹل پلیوشن میں نیوکلیر ویسٹ ہے, پلیوٹن سے یہ ساری چیزیں ڈمپ کی جا رہی ہے سمندروں میں, جس سے بیماریاں پھیل رہی ہے. یہ اپنی کمائی ہے جو بیماریاں پھیل رہی ہے, یہ انوائرمنٹل پلیوشن کی وجہ سے, یہ ساری ڈس آرڈرز کی وجہ سے جو فیس کر رہے ہوں, یہ سب چیز تمہاری اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, تم کیا کر رہے ہو, اپنے فساد کی وجہ سے تم بھگت رہے ہو. لِيُذِيقَهُمْ, تاکہ وہ چکھائے ان کو, بعد الذی, بعض وہ چیز, عملوا, جو انہوں نے عمل کیا, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹ آئے. امپورٹنٹ, زمین میں تم ایسے کام کرتے ہو قدرت کے خلاف, تو تم جو ہے کیا کرتے ہو, پھر سفر ہوتے ہو. whether it's environmental pollution, whether it's wars, whether it's لڑائی جھگڑا, جو کچھ بھی ہے, یہ نقصان ہوتا ہے. تو دیکھ کر تم اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ دیکھو, سمجھو کیا ہوا, وارز کا انجام کیا ہوا, غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, میپن کی وجہ سے وارز ہوئے. اس کا انجام کیا ہوا, تباہی, 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 تباہی. کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ پلٹو اللہ کی طرف, دیکھو. انڈسٹریلائزیشن, کیا حال ہوا ہے, خود کا نقصان. یعنی انسان کیا کرتا ہے جب اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ فیز میں پاتا ہے, بہت اتراتا ہے, بہت غرور کرتا ہے, بہت تکبر کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کر لیا. کیا ہوا, تم اتنے ڈیولپمنٹ, ایڈوانسمنٹ کے بعد اتنا اترائے, اینڈ کیا ہوا, اپنا ہی نقصان ہوا, نیچر کے اگینسٹ گئے, پلیوشن ہوا. تو پھر پہچانو اللہ تعالیٰ کو, آخرت کے اس اینڈ کو پہچانو, اور اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے لوٹ آؤ. تم اپنے ایڈوانسمنٹس کے اوپر اتنا مت اتراؤ, کیونکہ اس سے پھر تمہیں ہی نقصان ہو رہا ہے, تمہاری ہی تباہی ہو رہی ہے. دیکھو کئی سٹیز میں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اتنا پلیوشن ہے کہ خود وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سال میں
نیکسٹ جنریشن ہوگی بریدنگ ایئر بھی نہیں ہوگی ان کے پاس صاف. تو لوٹو اللہ کی طرف. قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، چلو پھرو زمین میں، چلو پھرو. فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ کس طرح ہوا انجام الذین ان لوگوں کا من قبل جو اس سے پہلے تھے. آج کل تو دیکھیے کتنا آسان ہے، فزیکلی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایٹ اے کلک وی کین سی اٹ آن آر اسکرین. تو دیکھو، پڑھ کے دیکھو، ہسٹری پڑھ کے دیکھو، ان ویڈیوز کو دیکھو، ان ایریاز میں دیکھو کیا ہوا. کان اکثر تھے ان میں سے اکثر مشرک. اگر ہم ایکسکویشنز نکالتے ہیں، یہ جو قوموں کی جو بالکل ختم ہو گئی، وائپ آؤٹ ہو گئی، زیادہ تر وہاں سے بت نکلتے ہیں، آئیڈلز نکلتے ہیں. اجنتا ایلورا دیکھیے، پرانی مندریں دیکھیے، ایکسکویشنز کے پورے جو بستیوں میں سے دیکھیے، زیادہ تر آئیڈلز، دیور آئیڈل ورشپرز. ان کے شرک کی وجہ سے اللہ ان کو ختم کر دیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تو جما دو اپنے چہرے کو، یعنی اٹینشن اور توجہ کو، لِلدِّینِ القیم، درست دین کے لیے، سیدھے اور قائم دین جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف تمہیں بلاتا ہے، صرف دین اسلام. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ، نہیں ٹلنا اس کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ایک دن جب آتا ہے تو کوئی ٹلتا نہیں. اتنے ہی ایڈوانسڈ جو ہے قومیں تھیں، جب ان کی تباہی آئی نہیں بچا سکا. آج بھی دیکھیے، اگر ایک زلزلہ، ایک ارتھکویک آئے، کتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز کیوں نہ ہو، یورپین کنٹریز دیکھ لیجئے، امریکن کنٹریز دیکھ لیجئے، اگر زلزلہ آیا تو کیا ان کی ایڈوانسمنٹ، ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی ایک ارتھکویک سے، ایک زمین کے ہلنے سے ان کو بچا سکتی ہے، ایک طوفان سے بچا سکتی ہے؟ نہیں. پھر قیامت سے کیسے بچائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اللہ اپنا پورا اٹینشن، اپنا پورا توجہ توحید کے اوپر کر لو، اور یہی صحیح، کریکٹ، ریئل، قائم دین ہے. اس دن سے پہلے اپنے آپ کو توحید پہ کر لو، جس دن ٹلنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. یومئذ یصدعون، اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے، یعنی گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. جو گروپ کو فالو کرتے تھے، جو گروپ میں تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے کفر اس کا. جس نے کفر کیا، ہی از ریسپانسبل فار ہز کفر، ہی کی ناٹ بلیم اینی بڈی ایلس. دنیا میں عادت ہوگی نا، اگر ایک گلاس بھی ہمارے ہاتھ سے گر گئی، وی بلیم ادرس، تم یہاں رکھے اس لیے ہوا. بلیمنگ کی عادت ہو گئی، کبھی خود اپنی رسپانسبلٹی خود لینے کی عادت نہیں ہوئی ہم کو زندگی میں. یہاں پر ہی دیکھیے، اپنی زندگی کی، اپنی آخرت کی 100% رسپانسبلٹی خود لیجیے، کسی اور کو بلیم مت کریے. یہ بلیمنگ کی عادت دنیا میں ہے، وہاں پہ بھی کنٹینیو ہوگی. اپنے کفر کی جو ہے وہاں پہ کسی اور کو بلیم کر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نو، تمہارے کفر کے تم ذمہ دار ہوگے. ومن، اور جس نے عمل صالحا، عمل کیے صالح، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کر لے. فلانفسہم، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے. جس نے اپنی زندگی کی، اپنی آخرت کی خود رسپانسبلٹی لیتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کیا، تو اس کے جو ہے جس نے عمل کیے اس کے لیے، وہ اپنے نفسوں کے لیے، تو وہ بینیفٹ ہوگا. یمہدون، راہ ہموار کر رہے ہیں. یہاں پہ مہد سے ہے، میم ہادہ، مہد یعنی بستر، جھولا، بسنے کی جگہ، رہنے کی جگہ. تو وہ اپنے عمل صالح سے اپنے رہنے کی جگہ تیار کر رہا ہے. لیجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، من فضلہ، اپنے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عمل کر کر اپنا ٹھکانہ ان لوگوں نے تیار کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جزا دی ان کے عمل کے بدلے اپنے فضل سے. یعنی اعمال اتنے انف نہیں ہیں کہ وہ جنت حاصل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اس میں ایڈ کر کے جنت دی. جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے. دنیا میں خوب کام کیے، یس، لیکن پھر بھی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ میں دنیا میں عمل کیا، آئی ڈیزرو جنت، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے. جنت میں تو ایک پیر رکھنے کی جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، تو وہ ہمیں اپنے اعمال سے کہاں مل سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عمل کے بعد اس میں اپنا فضل ایڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جنت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس فضل سے نوازے اور جنتوں میں داخل کرے، آمین. انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو. کس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومنوں سے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل، وہ بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں. اب آپ دیکھیے، واو، ریاح خوشی، ریاح را واو ہا سے ہے. ریح، جب ریح آتا ہے اس میں عذاب ہوتا ہے.
جب ریاح آتا ہے اس میں خوشخبری ہوتی ہے، تو خوشخبری والی ہوائیں آتی ہے بارشوں سے پہلے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت میں سے۔ جسٹ امیجن ایک بادل، کیا ہم بنا سکتے ہیں بادل؟ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو ایواپریشن سے یہ سارے اس سے جو ہے بادل بنتے، ہم بنا سکتے ہیں نہیں۔ اس کے بعد ہوائیں، واؤ، جب ہواؤں کی رحمت اتنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ جب بارش کی فیلنگ ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی جو ہے اندازہ لگائیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیشہ ہم کو کورڈ رکھیں۔ تو یہ چکھنا ہے جو ہواؤں کا کی رحمت ہے، جسٹ اسمال ایکسپیرئنس آف اللہ کی رحمت۔ اصل رحمت جنت میں کیسی ہوگی سوچئے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور تاکہ چلے کشتیاں، اور کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ۔ کین وی کنٹرول ہوائیں؟ نہیں، only اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے۔ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہے، اب بھی دیکھیے بزنس کا جو بڑے بڑے بزنس کا جو سامان ہوتا ہے وہ کشتیوں سے ہی آتا ہے، اوشنز کے تھرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کمپلیننگ موڈ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ تو کمپلیننگ موڈ میں سے نکل کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، رسلاً، کئی رسولوں کو، الی قومہم، طرف ان کی قوم کی، فجاؤہم، تو وہ لائے ان کے پاس، بالبینات، روشن دلائل۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، تو وہ ان کے پاس لے کر آئے روشن دلائل۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی لائے، اللہ تعالیٰ کے صحیفے بھی لائے، معجزے بھی لائے۔ رسلاً الی قومہم فجاؤہم، تو وہ لائے ان کے پاس، بالبینات، روشن دلائل، کتابیں اور معجزے۔ فانتقمنا، تو انتقام لیا ہم نے، من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ وکان حقا، اور تھا حق، علینا، ہمارے ذمے یا ہم پر، نصر المؤمنین، مدد کرنا مومنوں کی۔ مدد آئی، جو رسولوں کا انکار کیے، کتابوں کا انکار کیے، کس طرح ختم ہوئے، اللہ کا عذاب آیا، پتہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی جنگ بدر، اب یہ تو مکی صورت ہے، تو بدر میں دیکھیے، فتح مکہ میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر بھی جو ہے مدد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ پیس آف آیت از سو بیوٹیفل، اور تھا حق ہمارے ذمے، یا ہے ہم حق ہمارے ذمے، مدد کرنا مومنوں کا۔ آج کیوں نہیں آ رہی مدد؟ کیونکہ ہم کمپلیٹ مومن ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ اگر واقع ہم مومن، نام سے مومن ہیں، اگر واقع مومن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہاں پہ ایمان کو ٹٹولنا ہے، ایمان کو ٹھیک کرنا ہے، ایمان میں جو گڑبڑ ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ الذی یرسل، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، فتثیر، تو وہ اٹھاتی ہے، سحاباً، بادل، فیبسطہ، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، فی السماء، آسمانوں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، کبھی چھوٹے، کبھی بڑے۔ کبھی فلائٹ میں آپ ٹریول کرے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ بادل کیسے کیسے شیپس کے، کیسے کیسے سائزز کے ہوتے ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ، اور وہ کر دیتا ہے ان کو، کسفاً، ٹکڑیوں میں۔ سارے بادل ایک جگہ نہیں ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، تو تم دیکھتے ہو بارش کو، یخرج من خلالہ، نکلتی ہے اس کے اندر سے، کیسے چھوٹے 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 بارش کے ڈراپلیٹس ان بادلوں سے نکلتی ہیں۔ فَإِذَا، پھر جب، اصاب، وہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب آپ دیکھیں، جہاں جہاں چاہے، کبھی کھیتوں میں، کبھی سمندر کے اوپر، کہاں کہاں پہنچانا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اذا ہم، جب وہ، یستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، ان ينزل، کہ اتاری جائے، علیہم، ان پر، من قبل، اس سے پہلے، لمبلسین، البتہ مایوس ہونے والے۔ یعنی کیسے بارش نہیں آتی تو کیسے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پہلے مایوس تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے خوش کرنے والی بارشیں ان کو بھیجی۔ تو لیسن یہاں پر ہے کہ کوئی بھی چیز سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نعمتی خوشخبریاں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فانظر، تو دیکھو، الی آثاری،
کے آثار کی طرف، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت. آثار یعنی نشانیاں، علامتیں. تو دیکھو آثار اللہ تعالیٰ کی نعمت. تم کراپس دیکھو، نباتات دیکھو، جھاڑ دیکھو، بادل دیکھو، ہوائیں دیکھو. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ کیف یحیی الارض، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد. ان ذلک محیی الموتى، بے شک وہ البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. کب؟ قیامت کے دن. وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ولئن، اور البتہ اگر، ارسلنا، بھیجیں ہم، ریحن، ایک ہوا. یہاں پہ دیکھیے یہ عذاب کی گرم ہوا ہے، یہ وہ جو ہے رحمت والی تھی پیچھے. فرعوہ، پھر وہ دیکھیں اس کو، مصفرن، زرد، سوکھے کی. لذلوا، البتہ ہو جائے وہ، من بعد ہی، اس کے بعد، یکفرون، کفر کرتے ہیں. یہاں پہ کفر ناشکری ہے. تو جب گرم ہوائیں آتی ہے عذاب والی تو پھر وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو بیسیکلی یہاں پر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نعمتیں ملتی ہیں اس پر تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب نعمت نہیں ہوتی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک تو جب وہ ٹائم کو یاد کر کے جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی ہمیں، پہلی چیز یہ. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے سچویشنز، کچھ ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جو ہم کو لگتی ہے بظاہر کہ یہ عذاب ہے یا بری ہے یا مجھے نہیں چاہیے تھی، لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، کوئی ٹاکسک پیپل ہمارے زندگی میں ہوتے ہیں، دیٹ از ٹو ٹرین اس فار سم تھنگ. آگے جا کر ہم سے کچھ کام اللہ تعالیٰ کو لینا ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں گے، فرعون کے یہ ساری چیزوں سے گزرے، پھر ہی ہیڈ ٹو گو ٹو مدین. وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ایک کچھ ٹریننگ ہوئی کیونکہ واپس مصر آ کر ان کو کچھ کام کرنا تھا. تو ہی وینٹ تھرو آل دیٹ ڈیفیکلٹ ٹائم کیونکہ ان کو کچھ کرنا، ان سے کچھ کروانا تھا اللہ تعالیٰ. سملرلی ہم بھی جو ہے نا یہ الگ الگ طریقے کے سچویشن سے، کبھی ہمارے لاسز ہوتے ہیں، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی مشکل والی سچویشنز آتی ہے، کبھی فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. وی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے کیا نعمت رکھے ہیں. کبھی ڈیورسز ہوتے ہیں تو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ خراب لوگ یا برے لوگ، یا پھر جس کے ساتھ ہماری نہیں بن رہی تھی، جس کے ساتھ رشتوں میں ہمارے لیے خیر نہیں تھی، وہ ہم سے چلے گئے، دور چلے گئے. بیکاز اللہ ہیز کیپٹ سم بلیسنگ ان دیٹ. اس کے بعد پھر تمہاری گروتھ ہوگی، اس کے بعد پھر تمہاری جو ہے سکسیس آگے ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے کچھ ٹریننگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو دیکھنا ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر گزاری کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، پس بے شک آپ نہیں سنوا سکتے، الموتیٰ، مردوں کو. یہاں پہ مردے یعنی جس کا ہدایت سے، حق سے دل جو ہے وہ ہو گیا ہے. وَلَا تُسْمِعُ، اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں، الصُّمَّ، بہروں کو، الدُّعاء، پکار. اِذَا وَلَّوْا، جب وہ منہ موڑ جائے، مدبرین، پیٹ پھیرے ہوئے. نہیں، جو ہدایت سے مڑ گیا اس کو ہم چاہے جتنی بھی ہدایت کی بات کہیں، نہیں اگر کوئی پیٹ پھیر لیا ہے ہدایت سے، اللہ تعالیٰ سے، یہ سارے اگزامپل سے، تو ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وما انت، اور نہیں آپ، بہاد العمی، رہنمائی کرنے والے اندھوں کی، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، نہیں آپ سنوا سکتے، الا من یؤمن، مگر جو ایمان رکھتا ہو، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پھر وہ مسلمان ہیں. یہاں پہ آیات یعنی کونی، شرعی، اور خاص طور سے قرآن ہوگی. مسلمان دل جو ہے، آنکھ، کان، دماغ سب کھلے رکھتا ہے. مسلمان اپنا دل، آنکھ، کان، دماغ سب کھلے رکھ کر یوز کرتا ہے، تو وہ زندہ جیسا ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل زندہ انسان کی طرح ہے، یا کوئی زندہ ہے. جو مشرک ہے، جو ناشکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، وہ بظاہر تو لگ رہا ہے زندہ ہے لیکن ایکچولی وہ مردہ ہے، بیکاز ہی از ناٹ ایکسیپٹنگ اینی تھنگ گڈ. اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من ضعف، کمزوری سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بول بھی نہیں سکتا، اپنا دودھ خود لے بھی نہیں سکتا. ثم جعل من بعد ضعف، پھر اس نے بنایا کمزوری کے بعد قوت، جوانی کو پہنچ جاتا ہے. ثم جعل من بعد قوت، پھر بنایا قوت کے بعد ضعفا، کمزوری، وشیبۃ، اور بڑھاپا، یعنی پھر بڑھاپا آیا، پھر صحت ڈھل گئی، پھر بال سفید ہو گئے، پھر کمزور ہو گئے، پھر ہڈیاں گل گئی. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کبھی کبھی جو ہے
اب نارمل جو ہے انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کبھی ایک دم پرفیکٹ پیدا ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہی جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کس کی اس میں ہے؟ قدرت میں اللہ تعالیٰ کے. کس کو کیسا پیدا کرنا ہے، مرد پیدا کرنا ہے، عورت پیدا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیسا آگے آگے ہونا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم، قسمیں کھائیں گے، المجرمون، مجرم جو قرآن اور سنت کے اوپر نہیں چلے، اپنے رسولوں کو جھٹلائے، وہ قسمیں کھائیں گے. ما لبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعت، سوائے ایک گھڑی کے، یعنی ہم تو بالکل تھوڑا سا ٹائم دنیا میں گزارے. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح تھے وہ پھیرے جاتے، یعنی دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے، وہاں پر بھی وہی کریں گے. وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جو دیے گئے علم، والایمان، اور ایمان، تو علم اور ایمان. لقد لبثتم، البتہ تحقیق ٹھہرے تم، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی یہاں پر ریکارڈ میں ہے، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک. تو تم تو جو ہے یہاں پر قبر میں موت کے بعد بہت لمبا ٹائم اللہ تعالیٰ نے جتنا پرسکرائب کیا تھا، لکھا تھا، ٹھہرے قیامت کے دن تک. فہذا یوم، تو یہ دن ہے، البعثی، قیامت کا. ولیکنکم، لیکن تم تھے، تم لا یعلمون، علم نہ رکھتے. تو ہر وقت تم غلط اندازہ لگاتے رہے، دنیا میں اپنے اینڈ کا غلط اندازہ لگائے، سرکشی کرتے رہے اور سمجھے تم بچ جاؤ گے. آخرت میں بھی تم وقت کا بھی غلط اندازہ لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کرے. یہاں پر جو ہے ایک لمبا عرصہ وہ لوگ قبر میں گزارے، لیکن پھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لمحہ ہی گزارے، کیونکہ قبر جو ہوتی ہے اس میں فزیکل باڈی ہوتی ہے، روحیں جو ہے علیین یا سجین میں رکھی جاتی ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوتی ہے؟ باڈیز اینڈ سول دونوں جو ہے یونائٹ ہوتی ہے، اور باڈی اینڈ سول دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. تو پھر وہ یہی کہیں گے جو ایمان والے ہیں، ان کو پتا ہوگا، دے نو دا فیکٹ کہ ہم جو ہے وہاں رہ کے آئے ہیں، یہ ساری چیزیں گزر کے آئے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کے ہمیشہ جو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، وہ کبھی مانے ہی نہیں، تو یقین کیا کریں گے؟ ایون ساری چیزوں سے گزر کے آئے تو پھر وہاں پہ اس چیز کو ریجیکٹ کریں گے. فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا، کفر کیا، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر عمل کیا، معذرتہم، ان کی معذرتیں، یعنی وہاں پر بھی وہ ایکسکیوزز پیش کریں گے، تو وہ ایکسکیوزز جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوں گی. وَلَا هُمْ، اور نہ وہ یستعتبون، توبہ قبول کیے جائیں گے، یعنی توبہ کریں گے لیکن توبہ ہرگز جو ہے ان کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا یعنی توبہ کی ایکسیپٹنس صرف دنیا تک، زندگی تک ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مثال سے ہم کو ایکسپلین کیے ہیں. وَلَئِن جِئْتَہُمْ، اور البتہ اگر لاؤ تم ان کے پاس بھی، آیتیں، کوئی نشانی. یہ کتنے مثالوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کیے، ایکسیپٹ کیے نہیں کہ اب کوئی بھی نشانی لے کر آؤ، قرآن لے کر آؤ یا معجزہ لے کر آؤ. لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان انتم، نہیں تم، الا مبطلون، مگر باطل پر. یعنی اب یہ دین کو ریجیکٹ کریں گے، قرآن کو نعوذ باللہ باطل کہیں گے، وہ تو کرنے والے یہی ہے. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. دس از سو امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا. تو علم رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، علم حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، علم کی اہمیت کتنی ہے. اگر علم نہیں حاصل کریں گے، دنیا کی گمراہی میں رہیں گے، تو پھر مہر لگا دی جائے گی. تو علم کے ٹورڈز آنا ہے اگر دل کو ریسیونگ موڈ میں رکھنا ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے ورنہ عمل کریں گے. تو علم حاصل ہی نہیں کرو گے تو مہر لگا دی جائے گی، یور ہارٹس ول بی سیلڈ، پھر کوئی خیر تمہارے دلوں میں نہیں جائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا ریسیونگ موڈ میں ہوتے ہیں. ریسیونگ موڈ یعنی دیکھتے ہیں، آنکھ کان کھلے رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے حق کی بات، ہدایت کی بات، علم کی بات رکھی جاتی ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. لیکن جو علم حاصل نہیں کرنے والے وہ بہت ریجڈ ہوتے ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو اینی تھنگ. اور یہ جو ریجڈٹی ہے، جو ریسیونگ یا ایکسیپٹنگ کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کیا ہوتی ہے، جو ہٹ درمی میں ہوتے ہیں، نہیں میں ہی صحیح ہوں موڈ میں ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ڈیوینٹ سیکس میں بھی ہے، ایکسٹریمسٹ سیکس میں بھی ہے، جو بہت ایکسٹریمٹی کے اوپر ہوتے ہیں، نہیں ریسیو کرتے کوئی بھی چیز جب ان کو ایکسپلین کی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کے عذاب میں سے ہے. کوئی بھی انسان جس کے جو جو ہے، جو لسننگ جس کی صحیح نہیں ہوتی نا، وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب میں سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، دے ڈونٹ لسن ٹو یو، دے آر جسٹ فرم آن دیئر، غلط ہو صحیح ہو. تو دیٹ فرمنس بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے، دیٹ ریجڈٹی بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عذاب میں سے ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مہر لگا دی جاتی ہے. دے وونٹ ریسیو اینی تھنگ. بس صبر کیجیے. تم بولو گے وہ ریسیو نہیں کریں گے، تم بولو گے وہ نہیں مانیں گے، صبر کرو. ڈونٹ ریئیکٹ پازیٹیولی. لکم دینکم ولی دین کہہ دو، خلاص صبر کرو. پھر ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. کیا؟ مومنوں کی مدد ہوگی، قیامت آئے گی، یہ وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک، اور ہرگز نہ ہلکا پائے تجھ کو الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین نہیں رکھتے، قرآن کے اوپر یقین نہیں رکھتے، دین کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا مت پاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائٹ مت لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزی مت لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم وزن مت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا ہے اور مدد ان کی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین کے اوپر چلنے والا اور قائم کرنے والا بنا لے، اور ہم سے ایسے عمل کروائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آمین. سورہ لقمان شروع کرتے ہیں. سورہ لقمان مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 31 صورت ہے. نزول کے اعتبار سے 57 صورت ہے. مڈل آف مکی پیریڈ میں جو ہے یہ نازل ہوئی سورہ صافات کے بعد. 34 اس میں آیات ہے، 4 اس میں رکوع ہے. لقمان جو اس صورت کا ٹائٹل ہے وہ ایک انسان کے نام پر ہے. یہ نبی ہے یہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن عرب میں بہت ہی فیمس پرسنالٹی تھے، اپنی حکمت اپنی وزڈم کے لیے بہت مشہور تھے. ان کا نام لقمان بن انقا بن سدول یہ بھی آتا ہے. اور ایک فیمس جو ہے ان کے بارے میں بات عربز میں یہ بہت مشہور تھی کہ ایک تو کیا تھا وہ کہ ایتھوپین سلیو تھے یا غلام تھے، کارپینٹر بھی تھے، دکھنے میں کالے تھے، چپٹی ناک تھی، لیکن وائز بہت تھے. اور فیمس ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکرے کو ذبح کر کر سب سے بہترین حصہ لے کر آؤ، تو وہ زبان اور دل لے کر آئے. اور پھر کہا کہ سب سے بدترین حصہ لے کر آؤ، تو بھی زبان اور دل لے کر آئے. یعنی یہ دو صحیح ہو گئے تو سب کچھ صحیح ہو گیا. خیر یہ بات تو ہم کو لٹریچر میں بکس وغیرہ میں ملتی ہے، قرآن اور سنت سے نہیں ملتی. اس صورت میں یہ جو لقمان ہے وہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے. ان کے بیٹے کا نام بکس وغیرہ میں فاران آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تل کا یہ اسم اشارہ بعید ہے، لیکن تعظیم کے لیے یہ یہاں پر بس کلام میں شان اور تعظیم کے لیے یہ آیا ہے. آیات الکتاب الحکیم، آیات ہے کتاب حکیم کی. کون سی آیات؟ قرآن کی آیات. اب یہاں پہ حکیم میں بہت سارے یعنی بہت واسٹ اس کے معنی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کتاب خود نشانی ہے کہ اللہ کی وجود کی. ایسی پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ بک سوائے اللہ تعالیٰ کے نازل کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہے. حکیم میں یہ کتاب حکیم ہے، یعنی اس میں حکمت والی باتیں ہیں، یہ جو ہے حکمت اور وزڈم کے اوپر بیسڈ ہے. اس میں جو احکامات ہے وہ حکمت کے اوپر بیسڈ ہے. محکم یعنی احکامات سے ہے، اس میں زندگی کیسے گزارنا ہے اس کے تمام جو ہے احکامات ہے، اور آخرت کیسے سنوارنا ہے اس کے بھی تمام احکامات ہیں. اس میں حاکم کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے والی. یعنی یہ قرآن جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ who is right, who is wrong, what is right, what is wrong. ایک یہ چیز ہے. دوسرا قیامت کے دن گواہی بھی دے گی، فیصلہ بھی کرے گی. یعنی اس کی گواہی ہوگی نا کہ جو قرآن کے اوپر عمل کرے گا اس کے فیور میں گواہی ہوگی، جو قرآن کو ریجیکٹ کرے گا اس کے اگینسٹ گواہی ہوگی. ایک اور معنی فرمنس کے ہے. فرم یعنی اس کو چینج نہیں کر سکتا. ایک تو قرآن کی آیتوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. دوسرا اس میں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جیسے قیامت کا آنا وغیرہ، تو اس میں بھی کوئی چینجز نہیں کر سکتے. اور تیسرا اس میں جو احکامات ہمارے لیے ہے تو ہم اس کو چینج کر کے اپنی مرضی سے جو ہے اپنے لاز بنا لیے اور اپنا وہ کر لیے، تو دیر از نو گنجائش فار دیٹ. یہ بھی معنی جو ہے اس میں آتے ہیں. ہدن ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے؟ سیدھا راستہ جو اللہ تک لے کر جائے، جنت تک لے کر جائے. وہ رحمتن اور رحمت ہے. رحمت یعنی فائدہ پہنچانے والی چیز. تو ایک فائدہ پہنچانے والی چیز ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے گی تم کو، تو رحمت ہے. تو ایکسٹرا چیز ہے سمجھیے آپ، انعام بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور للمحسنین، محسنین کے لیے. محسن جو ہے احسان کرنے والے، یہ ہم کو پتہ ہے، بیوٹیفلی کرنے والے. زندگی کے فائدے کے لیے ہے، آخرت کے فائدے کے لیے ہے. زندگی اور آخرت کو بیوٹیفل بنانے والی جو ہے یہ کتاب ہے. کس کے لیے؟ محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے. اب یہ کیا ہے؟ محسنین کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اور پھر آگے بتا رہے ہیں محسنین کیسے لوگ ہوتے ہیں. الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟
قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. اب یہاں پر نماز پڑھنا نہیں ہے لیکن قائم کرنا ہے, 5 وقت کی پڑھنا ہے, صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, ارکانات واجبات اور سنتوں کا خیال رکھنا ہے, خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے, ریاکاری کے لیے نہیں پڑھنا ہے, جنت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے, اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں نماز قائم کرنے میں آتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. ادا کرتے ہیں زکوٰۃ, پورا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں یعنی آخرت قائم ہوگی, آخرت جو ہے کیا ہوگی, اس دن جنت جہنم کا اور صحیح غلط کا فیصلہ ہوگا. جب رزلٹ ڈے کے اوپر انسان کا یقین ہوتا ہے تبھی تو کیا ہوگا, تبھی تو انسان اس کی پریپریشن کرے گا. تو وہاں پر یقین رکھنے والے ہیں, ریوارڈز ریٹرنز کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں. جو یقین رکھنے والا رہتا ہے وہ آٹومیٹکلی کیا کرتا ہے, اپنی اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. اور یہاں پہ محسنین کے بارے میں یہ بات بتایا گیا ہے. محسنین ویسے بھی کون ہوتے ہیں, احسان سے ہے, ایکسٹرا ایفرٹس ڈالنے والے, بیوٹیفلی جو ہے کرنے والے, سامنے والے کو زیادہ دینے والے. تو ہر چیز کو, تو اب یہ لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے نماز قائم کرنے میں بھی محسنین ہوں گے, زکوٰۃ دینے میں بھی محسنین ہوں گے, آخرت پہ یقین کر کے جو محنت کرنا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے محسنین ہوں گے. احسان کے کچھ ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں گے تو عبادت میں احسان کے معنی نے ایک جو ہے وہ بھی لمبی حدیث ہے نا, اس میں آتا ہے دیکھیے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں, تو نماز روزے میں ہر چیز ایسے جیسے کہ اللہ از وٹنسنگ ایوری تھنگ, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد احسان میں ایکسٹرا کرنے کے معنی آتے ہیں. تو نماز فرض چھوڑ کر سنتیں بھی کر رہے ہیں, چاشت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, صلاۃ الضحیٰ کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, تہجد کثرت سے پڑھنے والے ہیں, پھر نماز کے ساتھ ساتھ تسبیح کرنے والے ہیں, پھر کوئی بھی چیز کے اوپر نماز کو پریفر کرنے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. پھر عبادات میں اس کے بعد قرآن پڑھنا, پھر ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پڑھانا, دوسروں تک بھی پہنچانا, سب کی خیر خواہی چاہنا. پھر انسان کے ساتھ احسان کرنے میں جس کی پوچھ یعنی جس کے اوپر کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے اس کو بھی جو ہے پوچھنا, اس کی بھی ہیلپ کرنا, جیسے کلاس میٹس کی ہیلپ کرنا, اچھی بات کرنا, خیر خواہی چاہنا. اگر ہمارے ساتھ بس میں, ٹرین میں, فلائٹ میں کوئی ٹریول کر رہا ہے تو ساتھ والے کا بھی خیال رکھنا, بیمار ہو یا بوڑھا ہو اس کی بھی ہیلپ کرنا, اپنی جو ہے سواری یعنی اپنی گاڑی وغیرہ میں کسی کو لفٹ دینا, رائڈ دینا. باہر جب جاتے ہیں تو ہاسپٹلز, ٹرینز اینڈ بسز میں اگر یعنی اٹھ کر کسی کو سیٹ دے دینا, آفر کرنا. ایئرپورٹ اسٹیشنز وغیرہ پہ بھی اگر کوئی کمزور نظر آئے تو اس کو سیٹ دے دینا, پانی شیئر کرنا, کسی کو راستے میں جو ہے ہٹ کر سائڈ میں ہٹ کر اس کو جگہ دینا, تو دوسروں کے لیے چلنے کا راستہ بنانا, دوسروں کا سامان رکھنے کے لیے راستہ بنانا. اور اوپر اگر ہم دیکھیں تو سپر مارکیٹس وغیرہ میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ٹرالی لے کر کبھی بھی بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سائڈ میں کھڑے رہنا, راستہ بتانا, لوگوں کا خیال رکھنا, دھکے نہیں وہ کرنا, اور چیزیں نکالتے وقت بھی جو ہے اب ادھر دیکھیے ادھر ادھر نہیں پھینکنا, آرام سے رکھنا. پڑوسیوں کا خیال کرنے والے محسنین ہوتے ہیں, پڑوسیوں کو جو ہے کھانا بھیجنا, ان کا خیال کرنا. اگر کوئی پڑوسیوں میں بیمار ہو گیا ہو تو پھر ان کو جو ہے کیا کرنا, ان کا خیال رکھنا. اور اگر کوئی غریب ہے تو ان کو گھر کا سامان مہیا کرنا, پھر مال دینا, علم دینا, یا پھر کسی بھی طریقے سے خیر خواہی کر دینا, دعوت میں بلانا یا کوئی بھی چیز. تو اس طرح گھر والوں کے ساتھ بھی احسان کرنا, سسرال والوں کے ساتھ احسان کرنا. اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیز, اب گھر میں جو رہتے ہیں بچوں کے اوپر بھی احسان کرنا, اگر ساس ہے تو بہو کے ساتھ احسان کرنا, بہو کے اوپر پوری ذمہ داری ڈال دیے, پورا بوجھ ڈال دیے, ایسا نہیں کرنا. کوئی جو ہے ہم سے قرض لیے تو اس کی ساتھ نرمی کرنا, اپنی سروسز جہاں جہاں دے سکتے ہیں وہاں وہاں دینا, گھر کی چیزیں اگر کسی کو ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لیے دینا ہے تو پھر وہ دے کر ہیلپ کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے احسان کرنے میں آئیں گے. اور ایسے مطلب بہت سارے ایگزامپلس ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز, آپ اپنا پین ہی شیئر کر لے, اپنا وائی فائی ہی شیئر کر لے, اپنا کوئی نالج ہی شیئر کر لے, اپنے کانٹیکٹس سے جو ہے کسی کی ہیلپ کر لے. اور یہ ساری چیزیں کر کر محسنین احسان نہیں جتاتے, تکلیف نہیں دیتے, دکھاوے کے لیے نہیں کرتے, یا کوئی ریوارڈ ریٹرن واپس نہیں وہ کرتے. اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی, نہ احسان بھی جتائیں گے, تکلیف بھی دیں گے, دکھاوے کے لیے کریں گے, تو پورا ریوارڈ اور اجر جو ہے ختم ہو جائے گا.
اور ایک چیز جو ہے اس میں یہ بھی آئے گا بیوٹیفلی اور محسنین میں، اگر کوئی دعا جو ہے لوگوں کے لیے کرنا یہ بھی ہوگا، اور مرحومین کے لیے یعنی جو گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کرنا، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ تو اب دیکھیے یہ ہدایت کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی یہ جو ہدایت ملی ہے، گائیڈنس ملا ہے، صحیح کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی خود نہیں لینا بلکہ اللہ تعالیٰ کو دینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی اب وہ لوگ سکسیسفل ہے الحمدللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشتری، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، لہو الحدیث، یہاں پہ خریدنا یعنی ایک تو جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پسند سے خریدتے ہیں، مرضی سے خریدتے ہیں، اس کے علاوہ پر کچھ دے کر یا مال دے کر یا کچھ چیز دے کر جو ہے ہم اس کو لیتے ہیں، کچھ دے کر کچھ لینا، جیسے ایکسچینج ہوتا ہے، بارٹر ہوتا ہے خریدنے میں، ٹھیک ہے، ایسی فری میں نہیں ملتی۔ تو یہاں پر اور لوگوں میں سے جو لوگ خریدتے ہیں لہو الحدیث، لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ دل فریبی کلام، یا پھر یہاں پر ایسی باتیں، کیونکہ دے کر لینا ہے نا، قرآن کے بدلے یہ چیز پریفر کرتے ہیں، تو یہاں پر لہو الحدیث کو اگر ہم اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے، ہر وہ بات، ہر وہ ایکٹیویٹی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، عبادتوں سے غافل کر دے، یہ لہو الحدیث ہے۔ چاہے وہ فون کالز ہو، یعنی کوئی بھی بات یا ایکٹیویٹی میں آپ اتنے انوالوڈ ہے جس میں آپ آخرت بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، عبادتوں کو بھول گئے، نیکی کو بھول گئے، کیسی زندگی گزارنا ہے بھول گئے۔ لک ایٹ آور فون کالز، کیسی کانورزیشن ہوتی ہے اس میں، غیبت، برائی، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی فون کالز میں نمازیں مس ہو جاتی ہیں، تو فون کالز کو چیک کرنا ہے۔ ٹی وی، میوزک، ریلز، سوشل میڈیا کے اوپر گزارنا وقت، گوسپ، دعوتیں، کٹی پارٹیز، شادی کی تیاریاں، حد سے زیادہ، ایوری تھنگ ان ماڈریشن از گڈ، یعنی فون کال نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنا ہے، ایوری تھنگ ان ماڈریشن اور حدود میں۔ تو یہاں پر ان چیزوں میں ایکسیسو انوالومنٹ کی وجہ سے، جیسے ہم اللہ کو، آخرت کو، عبادتوں کو، نیکیوں کو بھول کر گناہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر شادیوں کی تیاریاں، شادیوں کی شاپنگ، موویز، کرکٹ میچز، یا کچھ ایسے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، بہت زیادہ پینٹنگ کرنا، بہت زیادہ اسٹچنگ کرنا، بہت زیادہ کوکنگ کرنا، اتنی کوکنگ کی ظہر بھی مس ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، یا پھر مغرب بھی ہو گئی۔ عید کی سیلیبریشنز، جیسے عید کی سیلیبریشنز میں مہندی لگا لیے، نمازیں مس کر دیے۔ عید کی سیلیبریشن اٹ سیلف اسٹارٹس وتھ نماز، رات بھر جاگے، موویز دیکھے، کھانا بنائے، دودھ ابالے، لیکن صبح جو ہے آپ کی عید کی نماز ہی چلے گی۔ یا پھر لوگوں کے پرابلمس جو ہے سالو کرنے میں لمبی لمبی ڈسکشنز کرنا، اتنی لمبی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، ظہر بھی چلے گی، عصر بھی چلے گی، مغرب بھی چلے گی، پھر اکیلے بیٹھ کر سوچنا، آپ جو ہے ڈپریسڈ ہو گئے، کسی سے حسد ہے، کسی سے اختلاف ہو گیا، اکیلے بیٹھ کے اتنا سوچ رہے کہ کوئی چیز کا ہوش نہیں ہے، بہت زیادہ جوکس میں، بہت زیادہ مذاق میں، بہت زیادہ بیکار انٹرٹینمنٹ میں انوالو ہو جانا، جو اخلاق کے خلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں، ان سے ایک روایت ہے، ناز بن حارث ایک اہل کتاب تھے، وہ ایک سنگر جو ہے آدمی کو انہوں نے خریدا، جس کے بھی بارے میں سنتے، یعنی وہ ناز بن حارث جس اہل کتاب تھا، جس کے بھی بارے میں وہ سنتا تھا کہ وہ مسلمان ہونے والا ہے، تو اس کے پاس وہ جو ہے گانے والی عورت کو بھیجتا تھا کہ جاؤ اسے شراب پلاؤ، گانے سناؤ، تاکہ وہ شراب میں، گانے میں اتنا بزی ہو جائے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ اس کی ایک پینتھڑا تھا، وہ اس کا ایک چال تھا۔ وہ عراق اور ایران جاتا، وہاں سے سٹوری بکس لے کر لوگوں کو سناتا اور کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سمود کے بارے میں جو سناتے ہیں وہ پرانی باتوں میں سے ہے، اور پھر یہ بھی کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سمود کے بارے میں سناتے ہیں، میں تمہیں رستم اور اسفندیہ کے سناتا ہوں، یعنی پرانے سٹوری بکس لے کر آ کر جو ہے وہ سناتا تھا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں، جیسے سٹوری بکس ہے سنڈریلا کی، سنو وائٹ کی،
وی ہیو قصص الانبیاء رائٹ, تو وہ ہمیں پڑھنا چاہیے, نہ کہ یہ بیکار کے اسٹوری بکس, بیکار کی جو ہے ناولز, بیکار کے میگزینز. اور کبھی کبھی نا نیوز میں بھی بہت زیادہ انوالو ہونا. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے صبح بھی وہی نیوز دیکھ رہے ہیں, شام کو بھی وہی نیوز دیکھ رہے, کنٹینیوسلی نیوز دیکھنے میں انوالوڈ ہے. وہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں جو ہے آئے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانا بجانے کے لیے آتا ہے. اب آپ دیکھیں, بچہ پہلے چھوٹا ہوتا تھا, ماں باپ کو سمجھاتے تھے, دعائیں پڑھتے تھے, لیکن آج کل کیا ہے, اس کو گانا دے دیے, موبائل دے دیے, ہر چیز. گانا بجانا جو ہے دل میں منافقت کو کیا کرتی ہے, اس کی بیج ڈالتی ہے. جیسے پانی سے گھاس سبز ہوتی ہے, ویسے گانے بجانے سے منافقت اور گناہ جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں, گرو ہوتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, حکم دیا ہے کہ میں گانوں بجانوں سے دور رہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں گانے بجانے سے دور رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو, نہ خریدو, نہ ان کے یہ کام نہ ان کو یہ کام سکھاؤ, ان کی اجرت حرام ہے. یعنی واٹ ایور اباؤٹ میوزک, اٹ از جو ہے آل حرام. اور اکثر لوگ کیا کرتے تھے, گانے بجانے والی عورتوں سے انسانوں کو خرید و فروخت والی جو بات ہوتی تھی نا, تو عورتیں جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو گانے بجانے سکھا کر, وہ پیشہ کروا کر, ان سے پھر وہ جو پیسے آتے تھے وہ کیا کرتے تھے, اپنی کمائی کا ذریعہ وہ بناتے تھے. تو یہاں پر اس چیز کی بھی منائی کی گئی ہے. ابو ملک اشری کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا, ریشم, شراب اور میوزیکل انسٹرومنٹس میں کوئی قباحت نہ دیکھیں گے. یعنی اب یہاں پر دیکھیے, آج کل واقعی ہی ویسی چیز ہوگی, مسلمانوں میں زنا بھی کامن ہو گیا, ریشم بھی پہننا مردوں میں دیکھیے آج کل الگ الگ طریقے سے وہ بھی کامن ہو گیا, شراب بھی کامن ہو گئی, میوزیکل انسٹرومنٹس, اس میں کوئی حقارت نہیں سمجھی جاتی ہے. پھر اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر برائی نہیں سمجھنا, اس کے علاوہ پر دین کے نام پر بھی قوالیاں بجائی جاتی ہے, میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں, گانے بجانے, تھالیاں ہوتے ہیں. نماز کو چھوڑ کر, آخرت کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے جانا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے منع ہے. تو لہو الحدیث ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے, آخرت سے غافل کر دے, عبادتوں سے غافل کر دے, دین سے آپ کو دور کر دے, ان چیزوں میں انوالو ہو کر آپ نمازیں بھول جائے, دین کو بھول جائے, نیکی کو بھول جائے, کیا صحیح ہے کیا غلط بھول جائے, یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں آئے گی. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ بھٹکائے اللہ کے راستے سے. کیونکہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے, ایک تو نا یہ جو محفلیں ہوتی ہیں وہ اکیلی نہیں ہوتی ہیں, اس میں جو ہے سب مل کر بیٹھ کر سنتے ہیں, سب مل کر بیٹھ کر گاتے ہیں, سب جو ہے کیا کرتے ہیں, پھر اللہ کے راستے سے مل کر بھٹک جاتے ہیں, بغیر علم, بغیر علم کے. یعنی اب اس لغو سے, یعنی انٹرٹینمنٹ والی جو بات ہے, اس سے کوئی نالج ملتی ہے, نہیں ملتی. بنا سر پیر کی بھی باتیں ہوتی ہیں, کبھی جو ہے چاند توڑ کر لینا, کبھی یہ ایسے کر دینا, نہ اس میں دنیا کی فائدے ہیں, نہ اس میں آخرت کے جو ہے فائدے ہیں, نہ اس میں انوالو ہونے سے ہمارے کوئی علم میں اضافہ ہوگا, نہ اس میں انوالو ہونے سے ہمارے لیے کسی بھی طریقے کا علمی فائدہ نہیں ہے. اور بغیر علم کے کہ یہ تمہیں کہاں لے جا رہی ہے, تمہارا کیا خرابہ کر رہی ہے, لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور بنا لے اس کو, یعنی دین کو, مذاق. تو یہ ساری چیزوں میں انوالو ہو کر دین کو انسان کیا کرتا ہے, مذاق بنا لیتا ہے. قرآن کو انسان جو ہے کیا کرتا ہے, مذاق بنا لیتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگ ان کے لیے عذاب رسوا ہے, یعنی رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ یعنی ایسی باتوں میں انوالو ہونا جو اللہ کے راستے سے جو ہے ہٹا دے. تو اس میں دیکھیے لہو الحدیث میں ہر وہ چیز وہ آئے گی جو اللہ کے راستے سے ہٹا دے, اللہ سے غافل کر دے, نماز سے غافل کر دے, یا ایسی کانورزیشنز, ایسی باتیں, غیبت میں ہو جانا, ایکسیسو کانورزیشن. اس میں میوزک بھی آئے گی, اس میں ناچ گانے بھی آئیں گے, اس طرح کی محفلیں بھی آئیں گی, اس طرح کی پارٹیز بھی آئے گی, یا پھر اکیلے بیٹھ کر آپ جو ہے کچھ اسکرول کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ اتنا زیادہ کوئی باتوں میں انوالو ہو گئے ہیں کہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے, یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا بغیر علم, ایک تو ان چیزوں میں بھی علم نہیں ہے, اور آپ جو ہے پتہ بھی نہیں چلے گا کب جو ہے آپ ٹریک سے ہٹ گئے اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. اور جب جو ہے یہ کر لیتے ہیں
ایسے کر کر جب دین کا مذاق بنا دیتے ہیں، قرآن کا مذاق بنا دیتے ہیں، اللہ کا مذاق بنا دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسوا کرنے والا یعنی عذاب ہے، عذاب مہین ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جب پڑھی جاتی ہے اس پر یعنی جو انسان لہو الحدیث میں جو ہے بزی ہوتا ہے، آیاتنا ہماری آیات ہے قرآن، تو لہو الحدیث جیسے کہ ابھی ہم کافی ڈیٹیل میں اس کا ایکسپلینیشن دیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، اٹ کوڈ بی فون کال، اٹ کوڈ بی میوزک، اٹ کوڈ بی ڈراما، اٹ کوڈ بی ریلز، اٹ کوڈ بی ایکسیسو پینٹنگ، اٹ کوڈ بی ایکسیسو کوکنگ، اٹ کوڈ بی ایکسیسو اسٹچنگ، کوڈ بی ایکسیسو سیلیبریشن، کوڈ بی ایکسیسو شاپنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی جو ہے ایسی کانورزیشن، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی جو ہے چیزوں میں انوالو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے بغیر علم کے، بغیر علم یعنی اس میں جو ہے ایک تو وہ ساری چیز میں یو ول ناٹ گیٹ اینی ٹائپ آف نالج، یو ول ناٹ گیٹ اینی اسکل۔ دیکھیے اس میں کیا ہے معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف نیسیسٹی کوئی چیز زیادہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو کوکنگ کی بھی لی، اسٹچنگ کی بھی لی، پینٹنگ کی بھی لی بات، تو اگر اف اٹ از اے پروفیشن اور اس کو آپ ایک ماڈریشن، کوئی بھی پروفیشن آپ جو ہے کرو، ایون اگر قرآن آپ پڑھا رہے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے، اگر آپ اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو گئے کہ نمازیں بھی آپ کی چلی گئی، اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرنا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حرام اور حلال بھی چلا گیا، نیکی اور بدی بھی چلے گی، تو پھر وہ لہو الحدیث میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز کو یا پھر وہ گناہ کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، لیکن کوئی بھی چیز آپ جو ہے وتھ اے پرپس اینڈ وتھ نیسیسٹی کر رہے ہیں، جیسے کہ اگر پینٹنگ آپ کا پروفیشن ہے، کھانا پکانا آپ کا پروفیشن ہے، یو آر اے کیٹرر، یو آر اے کوک، یو آر جو ہے اسٹچنگ، تو پھر دیٹ ول ناٹ کم ان لہو الحدیث، بٹ دیٹ ول کم ان جاب، دیٹ ول کم ان یور پرپس آف لائف، اینڈ آپ کی کوکنگ بھی جو ہے وہ بھی آپ کی فیملی کے نیڈز کے حساب سے جو ہے وہ ہوگی۔ آپ کی فیملی بڑی ہے تو یو ول ہیو ٹو کوک مور، یو ول ہیو ٹو میک مور ڈشز، یو ول ہیو ٹو میک گیو مور ٹائم ٹو اٹ۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھیے آؤٹ آف نیسیسٹی، ایک نہیں چار چار ڈشز بنا رہے ہیں، ایک نہیں آپ جو ہے تین تین میٹھے بنا رہے ہیں، آپ ڈیلی جو ہے کھانے میں ڈیلی اسٹچنگ میں بہت زیادہ ایکسیسو جو ہے صفائی، ایکسیسو جو ہے ہر چیز میں، دیکھیے بیسک صفائی تو ہے لیکن ہر وقت جو ہے یہ کیے، وہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ یا دیکھیے فون کالز بھی آؤٹ آف نیسیسٹی، ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنا زیادہ آپ روز روز کالز کر رہے ہیں، ان کی پوچھ رہے ہیں، ان کی پوچھ رہے ہیں، ان کی تفتیش کر رہے ہیں، تو اینی ایکٹیویٹی یا اینی چیز، جیسے ریلز بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ریلز ہے تو ٹھیک ہے، علم جس میں مل رہا ہے، تو جو چیز جس میں آپ کو نہ کوئی نالج مل رہی ہے، نہ کوئی اسکل مل رہا ہے، بلکہ اس کے انوالومنٹ سے آپ اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ لہو الحدیث میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی کیٹیگری جو ہے میوزک اینڈ ایوری تھنگ، وہ ساری چیزیں بھی ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے کیا کرتا ہے، یہ لہو الحدیث میں انوالو ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے ایک تو وداؤٹ یور نالج، اس میں ایکسیسو انوالومنٹ کی وجہ سے وداؤٹ ایون یو نوئنگ، you will go out of the track, you will go away from Allah subhanahu wa ta'ala and you will get no knowledge in it۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے، دیکھیں گھر کی کلیننگ نماز کا ٹائم چلا گیا، تو یہ ساری چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ یہ جو ہے اٹ ہیز ٹیکن یو اوے فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر جب یہ لہو الحدیث میں جو پڑھا ہوتا ہے، جو انوالو ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات یعنی قرآن، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو رخ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، تو کہتا ہے اوہ آئی ایم سو انوالوڈ ان دس، مطلب رخ پھیر لیتا ہے، آئی ایم سو دس، یعنی اکثر لوگ دیکھتے ہیں ہائیلی اس پہ جابس پر اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، میرے لیے تھوڑی ہے یہ، یا میں وائی شوڈ، وہ منہ پھیر لیتا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ نہیں اس نے سنا اس کو، یعنی سن کر انسنی کر دیتا ہے۔ بیکاز ایک تو یہ ہوتا ہے تکبر، بڑا میرا، آئی ہیو مور امپورٹنٹ، یعنی ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آئی ہیو مور امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو دین ہیئرنگ اور لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ ٹو دس قرآن، یہ بات ہو جاتی ہے۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں وقرا، بوجھ ہے، یعنی وقرا کے معنی اگر ہم ان ڈیپتھ جائیں تو ڈونکی لوڈ، جیسا ڈونکی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ دکھتا ہے،
تو وہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی اتنی ساری چیزوں میں اور اتنا جو ہے اس میں انوالوڈ ہے تو اس کو قرآن جو ہے بہت بڑا بوجھ لگتا ہے. کتنے لوگ ابھی بھی ہے، دیکھیے آپ دنیا میں اگر ہم آس پاس دیکھیں گے، ایک تو اپنے جاب میں، امپلائمنٹ میں، ورک میں، یا اپنے روز کے روٹین میں، ایون اگر ناٹ ورکنگ ہے، ہاؤس وائف سے کہ نہیں نہیں بھائی ابا اتنے بچوں کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، آئی کانٹ ڈو دس، یہ قرآن اب اتنا بھاری بھرکم، آئی کانٹ ڈو دس، بہت ٹائم لگانا پڑتا، تو یہ چھوڑو. اور اس کے علاوہ تکبر، وائی شوڈ آئی ڈو، یعنی وہ مطلب تھوڑا سا ورلڈلی نالج آ گئی، تھوڑے سے جو ہے ڈگریز آ گئے، تھوڑا سا ورلڈلی ایجوکیشن آ گئی، میں کیا کروں، آئی ایم لائک دس، آئی ایم دس، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے لائر، آئی ایم فلان دس، یہ میرے لیے نہیں ہے نا. پیپل ہاں ٹھیک ہے پڑھنے والے پڑھ رہے نا، تو پھر ایسی بات آ جائے گی. یا پھر گھر کے کاموں میں بھی جو میں بتائی، یا پھر بہت زیادہ ذہین جو ہوتے ہیں وہ لوگوں میں بھی کبھی کبھی آ جاتا، دس از ناٹ مائی تھنگ، آئی ہیو لائک مور بیٹر تھنگس ٹو ڈو. تو یہ جو ہے بات آ جاتی ہے. تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کیا میں میرے بچوں کو مولوی بناؤں گا، یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کیا اب یہ صرف ہمارے لیے رہ گیا. تو وہ لوگ جو ہے اپنے وہ موڑ لیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ایم ناٹ فار دس، آئی ہیو مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو. بیسیکلی یہاں پر جو ہے بوجھ لگتی ہے، یعنی ان کو آلریڈی سننے کی اور لہو الحدیث میں انوالو ہونے کی ان کی کانیں اور ان کی ساری چیزیں اس میں بزی ہے. تو اتنا زیادہ بزی ہے کہ قرآن ان کو بوجھ لگتی ہے. فبشر ہو تو خوشخبری دے دو اس کو بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی. کس کو؟ یہ جو لہو الحدیث میں جو انوالوڈ ہے ان کو عذاب علیم کی جو ہے خوشخبری دے دو. اس کے علاوہ اللہ کا راستے کو مذاق بنانے والے، کیونکہ اوپر سے اگر ہم پوری آیت، دونوں آیتوں کو اگر دیکھیں ڈیٹیل میں، تو ایک تو لہو الحدیث میں جو انوالوڈ ہے وہ، دوسرا اللہ کے راستے کا مذاق بناتا ہے وہ، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے والا ہے وہ، یعنی سن کر انسنی کرنے والا. اور پھر یہاں پر مستکبرن آیا، تکبر کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے والا ہے کہ دین کے اوپر چلنا اس کو بہت معمولی سی چیز ہے، حقیر چیز لگتی ہے. وہ ساری چیزوں کے لیے، یا ساری چیزیں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فبشرہ بعذاب علیم.